السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام ممبران خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جو نوجوان ہمارے بیرونی ملک جاتے ہیں وہ زیادہ تر ایجنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کسی دوسرے ملک میں جائیں، کوئی محنت مزدوری کریں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چیز بنائیں۔ مگر ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں ادھر جو بندہ ڈائریکٹ ایجنسی کے پاس نہیں پہنچ سکتا تو وہ بیچارے کا خون چوسا جاتا ہے، اس کا انتہائی زیادہ اخراجات کروا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کا جب وہ سیلری دیکھتا ہے، اپنی کام دیکھتا ہے، تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اتنے پیسے لگا کے آیا تو یہاں پہ تو میرا یہ سیلری ہے اور یہ کام ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو بھی بندہ آنا چاہے ڈائریکٹ ایجنسی سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بچت بھی ہوگی خرچات سے حوالے سے بھی، اور کوئی چکر فریب بھی نہیں ہوگا۔ کوشش کریں اس کمپنی میں آئیں جس کا آپ ادھر اسلام آباد کے اندر مختلف ایجنسی سے 8 روز انٹرویو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان میں انٹرویو دیں، جو آپ کا پروفیشنل کام ہے کام کے حساب سے آپ وہاں پہ ٹیسٹ پاس کریں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی کمپنی اگر آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے تو آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی، جو بھی وہ سرٹیفکیٹ کاغذات وغیرہ مانگیں گے وہ آپ کو لینا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ بالکل ایزی ہو کے آ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ لوڈر ان لوڈر ویزے پہ آئیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ لوگ جو بھی اس سے پہلے بھی آئیں وہ ہمارے رابطے میں، مگر وہ بیچارے خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک تو ان کے آگے ایجنسی ہے، ایجنسی کے آگے 6 7 8واں ایجنٹ بندے کو ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 8 بندے ایجنسی سے جانے سے پہلے کا پورا اخراجات ڈالتے ہیں، اور پھر کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اتنا 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ یہ اخراجات ہے، اور ایجنسی کے ظاہر ایجنسی کو تو وہ نہیں بتاتے کہ بھائی ہم نے ان سے 8 لاکھ لی یا 5، ان کو بندہ چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے جو 2 2.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں وہ ان کو مل جاتے ہیں۔ اور جو لوڈر ان لوڈر پہ آتے ہیں بغیر انٹرویو کے، ٹھیک ہے، باہر سے سارا کام کروا لیا جی ہم جا رہے ہیں بس، جہاز ان کو جو ہے جہاز سے اترنے وقت تک خوشی ہوتی ہے کہ ہم سعودیہ یا ہم کسی USA کسی دوسرے ملک میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ مگر جب وہ یہاں پہ اترتے ہیں تو پھر ان کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اترتے ہی کہ ہم نے غلط کر لیا ہے، ہم غلط قدم اٹھا چکے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس میں تو زیادہ تر کمپنیاں یہاں پہ آ کے لیتی نہیں، اور ایجنٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں، انٹرویو کے بغیر بھیج دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارا انٹرویو فیل ہو جائے گا یا ہم پاس نہیں ہوں گے تو پھر کیسے باہر جائیں گے، اس لیے وہ انٹرویو ہی نہیں دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کام کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ آ کے اچھے خاصے خوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہ ان کے پاس اقامہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس، صرف وہ جس کمپنی میں آتے ہیں لوڈر ان لوڈر میں 3 مہینے کے لیے ایک اقامہ ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے، وہ بھی ان کو نکال کے نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ ابشر پہ آن لائن ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پولیس وغیرہ یا کوئی شرطا اس کو پکڑتا ہے تو وہ 3 مہینے بچ سکتا ہے صرف اقامے کی وجہ سے۔ اب 3 مہینے کے بعد وہی کمپنی آپ کو بولے گی کہ ہم آپ کا خروج لگا رہے ہیں، بٹھا کے 3 مہینے ہمارے پاس تو کام نہیں ہے، کیونکہ وہ ادھر سے بھی آپ کے پیسے وہ وصول لیتے ہیں، ادھر والے بھی کچھ رکھتے ہیں اپنا، تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی ادھر بلاتے ہیں، پھر تو 2 3 مہینے آپ کو بٹھا کے بالکل آرام سے سارا مظاہرہ کراتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ غلط جو ویزا ہے اس کا کیا انجام ہے۔ اس کے بعد کوئی بیچارہ کوئی دوست یار ہوگا اس کے ساتھ بھاگتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس بھاگتا ہے، اس طرح پھر وہ بھاگتے بھاگتے ایک زندگی گزرتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آئیں جس ملک میں بھی جائیں اوریجنل طریقے سے جائیں، لیگل طریقے سے، تاکہ آپ کو دوسرے ملک میں کنٹری میں جا کے
ٹینشن پریشانی نہ ہو، آپ کی وجہ سے گھر والوں کو ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد مین بات یہ ہے کہ یہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو بھی بندے آ رہے ہیں مثلاً ملک سے باہر جانے کے لیے، ان کو محسن نقوی صاحب یا دیگر بندے پکڑتے ہیں، ان کی کاغذات چیک کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو وہیں سے واپس کر دیتے ہیں، باہر دوسرے ملک میں جانے نہیں دیتے۔ اچھا طریقہ ہے یہ بھی، اس میں بھی غلط نہیں ہے، مگر تھوڑی سی اس میں چینجنگ کرنی پڑے گی۔ اس میں ان کو چاہیے کہ یہ عام عوام کو پکڑ کے ان کے پیسے جو 10-10 12 12 لاکھ روپیہ لگا کے وہ صرف آخری بار وہ سارے 11 12 دے کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے تو اس کو آپ لوگ اٹھا کے واپس بھیج دیتے ہو گھر، اس کا وہ 8-10 لاکھ روپے گیا۔ اس سے بہتر ہے آپ وہ ایجنسی بند کر دیں جو 2 نمبر کام کر رہی ہیں۔ آپ ایک گورنمنٹ سطح پر ایجنسیاں رکھیں